قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام 30ویں پارے میں سورہ عبسہ کی آیت نمبر 24 سے آخری آیت 42 تک انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ جیسے ہم اس کے تعارف میں پڑھ آئے ہیں کہ مکی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ کے اعلان نبوت کے بعد مکے میں اترنے والی صورتوں میں سے ابتدائی صورت ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ کو اعلان نبوت کے بعد مشکلات کا سامنا ہوا تو اس اولین دور کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور ہر مکی صورت کا موضوع عقائد ہوتے ہیں، اس صورت کا موضوع بھی عقائد ہی ہیں۔ ایک عقیدہ جو عقیدہ آخرت ہے، جس کی روح یہ ہے کہ بندہ مر جائے گا، اس کے بعد عالم برزخ ہے جب تک قیامت نہیں آتی، خواہ وہ قبر میں ہو، خواہ وہ کسی ڈوب جانے والے آدمی کا کہیں غرق ہو جانا ہو، کہیں جل کے مر جانا ہو، یہ پورے کا پورا حشر سے پہلے کا جو پورا ایک پیریڈ ہے یہ عالم برزخ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہے جس کو حشر و نشر کہا جاتا ہے۔ تو حشر کا معنی جمع ہونا ہے اور نشر کا معنی وہاں نامہ اعمال کا کھلنا ہے۔ اس کے بعد پھر پل صراط اور جنت اور دوزخ ہے۔ اس سارے پروسیس کو اہل مکہ کفار و مشرکین عقلی طور پر بڑا مشکل سمجھتے تھے کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں تو اس کے بعد ہم زندہ کیسے ہوں گے۔ ان کو جو ایمان بالآخرت والا یہ پورا عقیدہ ہے، یہ دلائل کے ساتھ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہاری روزمرہ زندگی میں کتنے کام ہیں جن کو تم دیکھتے ہو، ان سے تمہیں دلیل پکڑنی چاہیے کہ نہ ہونے سے ہونا ہو جاتا ہے۔ پہلی دلیل اس کی انسان کا ہر روز کا کھانا ہے۔ اب کھانا جو ہے وہ امیر اور غریب سارے کھاتے ہیں، کھانے کے اوپر تحقیق کے لیے کسی کو دوسرے شہر نہیں جانا پڑتا کہ کھانے کا پروسیس کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان کو تو اپنے کھانے کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم نے آسمان سے زوردار بارش برسائی، اس کے بعد زمین جو ہے اس نے اپنا سینہ کھول کر تمہیں اناج دیا، یہ بھی تو ایک مردہ سے زندہ کا پیدا ہونا تھا، تم نے تو صرف ایک دانہ دبایا ہے، اس کے اوپر کونپلیں نکلی ہیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مردہ زمین پہ جب بارش برستی ہے تو الگ طرح کے پھل پھول اور پودے لگتے ہیں۔ چند چیزوں کا یہاں ذکر ہے، ان کے اندر غلہ ہے، ہر بندے کی ضرورت تھی، ان کے اندر انگور ہیں، اور اہل مکہ جو ہیں یہ انگور کھاتے بھی تھے اور ان کی نبیذ بنا کر بھی پیتے تھے کہ انگوروں کا رس نکالا جائے، اس کو آگ کے اوپر پکایا جائے، اور جب 1/4 پانی اور انگور رہ جائے تو اس کو وہ ایک نشہ آور چیز کے طور پر نبیذ استعمال کرتے تھے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ترکاریاں ہیں، زیتون ہیں، کھجوریں ہیں، یہ عربوں کا پھل تھا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ بھی تو دیکھو نا، میری قدرت ہے کہ یہ سب کچھ میں نے ایک مردہ زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا، تو تم بھی ایسے ہی زمین میں جاؤ گے اور پھر وہاں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گے۔ پھر باغات کا بھی ذکر ہے، پھلوں کا ذکر ہے، اور انسان کی ایوری ڈے کی ضرورت جیسی میری اور آپ کی سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی ہے، وہاں ان کے لیے جو ہے وہ جانور ہوتے تھے۔ جانوروں کے اوپر پوری صورت ہے قرآن کی، سورۃ النحل، بڑی کمال صورت ہے، اس میں بہت سارے جانوروں کا ذکر ہے۔ تم جانوروں پہ سواری کرتے ہو، کچھ جانوروں کا گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، ان کا لیدر تمہارے کام آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے، تو یقین کر لو کہ میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھاؤں گا اور اپنے حضور پیش کروں گا اور تم نے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ تقریباً 4 5 6 آیات کا مفہوم جو ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ آخری آیات میں احوال قیامت ہوگا کہ جب آئے گی تو ہوگی کیسے، اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ بڑی ایمان افروز آیات ہیں، غور کیجئے گا، ہم میں سے ہر بندے کا ہر روز کا معاملہ ہے جو ان صورتوں میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، آپ کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ایک ایک لفظ سے ہی اردو نکل رہی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فا جو ہے یہ عموماً ایک تفصیلی کلمہ ہوتا ہے، جو سٹارٹنگ کلمات، آپ سو اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں۔ ینظر، چاہیے کہ نظر کرے، غور و فکر کرے۔ الانسان، انسان، اب یہ کون سا انسان ہے؟ ہر انسان ہے۔ اب کفار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور باقی ساری کائنات اس کے اندر شامل ہے انسان۔ پھر انسان کو غور کرنا چاہیے،
الا طعامہ، اپنے طعام کی طرف، کھانے کی طرف. یہی دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اور من المسلمین، دونوں طرح کے الفاظ ہیں. تو ذرا انسان کو دیکھنا چاہیے اپنی غذا اور اپنے کھانے کی طرف، اس کا پروسیس دیکھیں کیسے ہے. انا صببنا الماء صبا، انا بے شک ہم نے، صببنا الماء پانی کو زور سے برسایا. یہ سببنا اور صبا یہ جو ہے وہ ورب اور اس کا آبجیکٹو ہے جو تاکید کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. سببنا الماء صبا، ہم نے زوردار پانی برسایا، ماء پانی ہے. ثم شققنا الارض شقا، شق جو ہے یہ دو نقطوں والا ہو تو اس کا معنی پھاڑنا ہوتا ہے، اور یہ دو لفظ ہماری زندگی میں روٹین بھی ہوتے ہیں، روٹین میں استعمال ہوتے ہیں. ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے جس میں آپ کو شق صدر ہوا، یعنی سینہ مبارکہ چاک ہوا اور پھاڑا گیا. اور ایک جو ہے قبر ہوتی ہے جس قبر کو ہم شکی قبر کہتے ہیں، یعنی جس کو آج کل جو روٹین ہے کہ زمین کھود دی جائے اور سیدھی کھود کے مردے کو لٹا کے سلیبز ڈال دی جائیں. اس قبر کو عربی میں شکی قبر کہتے ہیں، یعنی پھاڑ کر مردے کو دفن کر دینا. ایک قبر ہوتی ہے جو بغلی قبر ہوتی ہے جس کو لحد والی قبر کہتے ہیں، کہ ایک خاص پروسیس میں جا کے قبر کھود دی جائے اور پھر ایک سائیڈ پہ قبر کھود دی جائے. تو یہ حدیث کے اندر دونوں الفاظ ہیں. جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت رحلت آیا تو صحابہ کرام اس بارے میں متفکر ہوئے کہ حضور کی قبر کیسے بنائی جائے. بعض نے تو یہ کہا کہ بیت المقدس میں دفن کیا جائے، بعض نے کہا حرم میں ہی تدفین کر دی جائے. پھر حضور کی حدیثیں اور کلمات جو ذہن میں آئے لوگوں کے تو وہ انہوں نے ریکال کیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللحد لنا والشق لغیرنا، یعنی ہمارے لیے تو لحد ہوتی ہے یعنی مدینے والوں کے لیے، اور مدینے کے علاوہ جو علاقے ہیں ان کے لیے شکی قبر ہوتی ہے. تو پھر حضور کی قبر انور جو ہے اس کے اندر لحد بنایا گیا. اور پھر یہ بھی صحابہ کرام کے سامنے تھا کہ حضور نے فرمایا تھا، صحابہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا اپنے دل و دماغ میں، کہ اللہ کا نبی جس جگہ پہ وصال فرماتا ہے اسی جگہ پہ ہی تدفین ہوتی ہے. پھر جہاں ام عائشہ کا حجرہ تھا اسی جگہ پر ہی حضور کی تدفین ہوئی. تو یہ شک جو ہے ان دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھاڑنا شکی قبر بھی ہوتی ہے اور شک صدر بھی ہے. تو یہاں اپنے لغوی معنی میں ہے ثم شققنا الارض شقا، ثم پھر شققنا ہم نے پھاڑا الارض زمین کو، شقا بڑے خوب طریقے سے. انسان نے تو ایک دانہ جو ہے وہ پھینک دیا، اب اس زمین کو اس دانے اور اس کی نرم کونپلوں نے کیسے پھاڑا، حالانکہ اس کے اندر تو ذرا بھر بھی طاقت نہیں ہے. شاید ایک دانہ اپنا سینہ جب کھولتا ہے تو اس کے اندر اتنی چھوٹی سی ایک چیز نکلتی ہے جس کو ایک چڑیا بھی اپنی چونچ کے ساتھ لے جائے. اللہ فرما رہے یہ ہم نے اس کو محفوظ کر دیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، فا کا معنی پس، انبتنا، علم نباتات اس سے پہلے اردو میں استعمال ہوتا تھا، اب اس کے مختلف نام آ گئے باٹنی. پھر ہم نے اگایا فیہا اس میں، حبا غلہ، ہر بندے کی ضرورت تھی، عقلی دلیل تھی، لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی تھا تو ان کے لیے اس دلیل سے شعور پکڑنا بڑا آسان تھا. پھر ہم نے اگایا اس میں غلہ، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، واو کا معنی، اور عنب کہتے ہیں انگور کو، اور ہم نے انگور اگائے، وَقَضْبًا اور مختلف قسم کی ترکاریاں اگائیں، وَزَيْتُونًا اور زیتون اگایا، وَنَخْلًا اور کھجوریں اگائیں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، واو کا معنی، اور حدیقہ کہتے ہیں باغ کو اور اس کا یہ پلورل ہے حدائق. اور ہم نے باغات اگائے، باغات بھی کیسے، غلبا بڑے گھنے قسم کے باغات، وفاکہہ اور طرح طرح کے پھل، وابا اور گھاس، کس کے لیے، متاعا لکم ولانعامکم. متاعا لکم یہ زندگی کا ایک مال و متاع ہے، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے. انعامکم کیا جو لفظ ہے اس کے اوپر ایک پوری قرآن کی سورت بھی ہے، سورۃ الانعام، جو چوپائے اور جانوروں کا ذکر ہے، حلت و حرمت کا اس کے اندر. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 32 کے اوپر دائرے کے اوپر توئے لگا ہوا ہے، مین یہاں پر ایک بات کمپلیٹ ہوگی، مکمل. اب ایک نئی بات اور نیا استدلال شروع ہوا. وہ کیا ہے، تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، اس کے آنے کا ذرا احوال بھی سن لو کہ جب وہ آ جائے گی تو کیسی ہوگی قیامت اور اللہ کے حضور تم نے کیسے پیش ہونا ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فا کا معنی پس، دین اذا
جب جاءت، جاء یہ جیو کا معنی ہوتا ہے آنا، اور صاخا ایک بڑی بھرپور قسم کی چیخ کو کہتے ہیں، اور یہ جو مرغ اذان دیتا ہے اور بانگ دیتا ہے، اس کو بھی عربی میں جو ہے وہ اسی لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جب آ جائے گی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر ایسی چیخ آئے گی جو کانوں کو بہرا کر دینے والی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہیں زوردار دھماکہ ہو تو کان میں شائیں شائیں ہونے لگ جاتی ہیں، کان بند ہو جاتے ہیں۔ یہی کیفیت اس دن کی ہوگی جب کان بہرا کر دینے والا شور اٹھے گا اور چیخ اٹھے گی۔ اس دن کا حال کیا ہوگا؟ اب بڑا پیارا استدلال ہے۔ انسان کے لیے بعض اوقات فخر اور غرور کا جو سلسلہ اور نسبت ہے وہ بعض اوقات اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ نے مجھے 6-7 بیٹے دیے ہیں جی، میں کون ہوتا ہوں، دیکھی جائے گی۔ بعض اوقات بیوی کسی بہت بڑی فیملی سے ہو تو بندہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں، میرے سارے سورسز ہیں۔ بعض اوقات مال جو ہے وہ انسان کے تکبر اور بڑے پن کا باعث بنتا ہے۔ یہاں ان ساری چیزوں کو رد کیا جا رہا ہے کہ اے اہل مکہ، تم جن چیزوں پر اتراتے ہو ان کی تو کل ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو سارے اپنے اپنے مشن کی طرف رواں ہو جائیں گے۔ انسان بعض اوقات حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، کس لیے؟ میری فیملی جو ہے وہ سٹینڈ کر جائے، مکان اچھا بن جائے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ساری باتیں ادھر ہی رہ جانی، اس لیے میرا جو حکم ہے اس کی تعمیل کرو۔ وہ دن تو جو ہے وہ بڑا ایسا دن ہے جہاں تم بڑے ہیلپ لیس ہو جاؤ گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ بڑے عربی کے وہ الفاظ ہیں جو ایوری ڈے یوز والے ہیں۔ یوم دن، دیٹ ڈے، اس دن کا عالم یہ ہوگا، یفرو، یفرو فرار سے ہے، فرار بھی ہم بولتے ہیں فلاں مدہ فرار ہو گیا، فرار جس کو ہم بولتے ہیں، یفرو فرار ہوگا، بھاگے گا، المرء آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، و امہ و ابیہ، واو کا معنی اور امہ، وہ اپنی ماں سے بھاگے گا، و ابیہ اپنے باپ سے بھاگے گا۔ بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ نفسا نفسی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اچھا بعض اوقات یہ سورج چونکہ ابتدائی ہے نا مکے میں، تو اس وقت یہ تھا کہ کوئی ایمان نہیں لا رہا، کیوں؟ بھائی میرا بھائی جو ایمان نہیں لا رہا میں کیوں لاؤں، وہ بڑے بھائی ہیں، وہ ایمان لائیں گے تو میں بھی لاؤں گا۔ بعض کہتے تھے کہ جی ابا جی ایمان لائیں گے تو میں بھی لے آؤں گا۔ تو ان کو اس رشتے کی نزاکت بتلائی جا رہی کہ یہ رشتے جن کی وجہ سے تم حضور کا کلمہ پڑھنے سے انکاری ہو، یہ تو بڑے عارضی قسم کے ہیں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، صاحبہ ایک ہوتا ہے صاحب اور ایک ہے صاحبہ، یعنی بیوی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا جو جیون ساتھی ہے وہ اس سے بھی بھاگے گا، وَبَنِيهِ اور اپنے بچوں سے بھی بھاگے گا۔ یہی چیزیں انسان کو اللہ کے راستے سے بعض اوقات روک دیتی ہیں، اور سورہ تغابن میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے بڑی آزمائش ہیں یہ لوگ، فتنہ بمعنی آزمائش ہے۔ اس دن پھر ہوگا کیا؟ باپ نہیں اٹھائے گا کہ بیٹا کروڑ کا نقصان کر کے بھی آئے تو باپ کھلے دل سے گلے لگا دے، کوئی حرج نہیں بیٹا آئندہ خیر ہوگی، لیکن وہاں ہر بندہ اپنے معاملے میں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، لِكُلِّ لام کا معنی کے لیے، کل ہر امرئن آدمی، اس دن ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأنٌ ایک ایسا حال ہوگا کہ یغنیہ جو اس کو باقیوں سے بے پرواہ کر دے، وہ اس کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ جیسے کوئی خطرناک سی چیز ہو، کہیں آگ لگ جائے اور زلزلہ آ جائے تو بندہ اپنا ہی دوڑتا ہے، کہ یہ ایک فطرت ہے انسان کی، بندہ دوڑتا اور بھاگتا ہے۔ ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے سب سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس دن پھر اپنے اپنے حال ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے، کیسے؟ وجوہ، وجہ کی جمع ہے وجوہ، کتنے ہی چہرے ہوں گے، یومئذ اس دن، مسفرہ جو چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، ضاحکہ، ضاحکہ جو ہے وہ ہنسنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے اور آپ کے صحابہ سے یہ بات منقول ہے، کوئی کسی کو ہنستے ہوئے دیکھتے تو وہ ایک دعا پڑھتے، وہ دعا کیا ہے؟ اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اللہ تیرے دانتوں کو ایسے ہی مسکراتا اور ہنستا رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اسی سے یہ ضاحکۃ، اس دن کچھ چہرے ہنستے ہوئے ہوں گے، اور مستبشرہ
اس کا جو ہے وہ معنی سمجھ نہ ہو تو اس کی اصل روٹ دیکھیں جو بشارت سے ہے. بشارت مین خوشخبری. تو خوشخبری بندے کو ملے تو چہرہ بڑا جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے. تو مستبشرہ بڑے خوش و خرم ہوں گے، خوشخبریاں سننے والے ہوں گے. وہ خوشخبریاں کیا ہوں گی کہ آج تمہارے لیے بخشش ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلامیاں ہوں گی. ووجوہ، یہ واو جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ کنجنکشن ہے، اینڈ کے معنی میں ہے. وجوہ، کئی منہ اور کئی چہرے ایسے ہوں گے، یومئذ، اس دن، علیہا غبرہ. یہ جو غبرہ ہے اس کو بھی ہم اردو میں آج کل جب فوگ ہو اور ساتھ جو ہے وہ سموگ بن جائے تو اس کو گرد و غبار کی کیفیت ایک ہوتی ہے. یعنی جب پولوشن اور فوگ مل کے سموگ بنے تو یہی کیفیت ہوتی ہے. اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے، جن کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ جو صحیح نظر آنے والے نہیں ہوں گے، پھیکے ہوں گے، ان کے اوپر پریشانی ہوگی. ترحقھا قطرہ، ترحقھا ان کے اوپر سوار ہوگی، لگی ہوگی، ملی ہوگی، قطرہ کالک سی لگی ہوگی، اور وہ بجھے ہوئے چہرے ہوں گے. یہ لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں، آج آپ کا چہرہ بجھا بجھا ہے، جی خیریت ہے. یہی کیفیت کچھ چہروں کی ہوگی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اولئک یہی وہ لوگ ہوں گے، الکفرہ جنہوں نے کفر کیا ہوگا دنیا میں، اللہ رسول کی نافرمانیاں کی ہوں گی، الفجرہ اور ہر قسم کے گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا. اب یہاں پر صورت اختتام ہوگی، لیکن ان کو استدلال کیا کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں، جس راستے پہ چلنا چاہو تم چل سکتے ہو. اللہ نے تمہیں دونوں راستے دکھا دی اور پیچھے دلیل بھی دے دی ہے، اور اس کے بعد تم اپنی لائن کا انتخاب بھی خود کر سکتے ہو. کن چہروں والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، سفید یا بجھے ہوئے چہرے؟ تو دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں. جو صحیح راستہ ہے وہ میرے حبیب کا ہے، تمہارے چہرے روشن ہوں گے، اور جو برا راستہ ہے وہ ہے جہاں تمہاری روایات آڑے آ جاتی ہیں. میرے اس جملے پہ غور کیجئے گا، ہمارے بہت سارے اسلامی روایات میں ہماری اپنی روایات آڑے آ جاتی ہیں، خاندان کی روایات اور بڑی قسم کی، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گا. اس چیز نے ہمیں بہت سارا دین سے دور کر دی. تو یہ وہی کیفیت ہے جو ان کی عربوں کی روایات آڑے آ گئی ہیں حضور کا پیغام ماننے میں، اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہا ہے. بیوی بچے روایات یہ کچھ نہیں ہوتے، روایت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دے دی. اللہ ہمیں کمال طریقے سے آخرت پر ایمان رکھنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.